إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقع الفتن كأنها الظلل. محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے اور اس وقت دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو فتنوں میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مدینہ میں کسی بلند چھت پہ چڑھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا هل ترون ما ارى، صحابہ جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تو وحی نازل ہوتی تھی اور آپ غیبی چیزیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی لأرى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، کہ مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے جیسے بارش نازل ہوتی ہے اور ہر گھر کے آنگن اور صحن میں پہنچ جاتی ہے، ہر در و دیوار پہ لگتی ہے، تمہارے گھروں میں بھی ویسے ہی فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی بارش نازل ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں نازل ہو، میرے گھر میں اس کے قطرات آئیں، چھینٹیں آئیں، پانی آئے اور میرے ہمسائے کے گھر میں نہ ہو۔ بھئی جب بارش آتی ہے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ مراد یہ تھی کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ کوئی گھر بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گا، ہر گھر کا ہر فرد ان فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ اور یہ فتنے کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقع الفتن کأنها الظلل، قیامت سے پہلے پہلے ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ ایک ایک فتنہ پہاڑ جتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے کبھی نا پہاڑ دیکھے نہیں ہیں، آپ نے چوٹیاں دیکھی ہوں گی، آپ نے پہاڑیاں دیکھی ہوں گی، آپ نے پہاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے نظارے کیے ہوں گے، آپ کبھی صحراؤں میں جا کے پہاڑ دیکھے، ایک ایک پہاڑ کئی کئی میل لمبا ہوتا ہے۔ آپ جبل احد دیکھ لیں، پورا مدینہ اس نے لپیٹا ہوا اپنے ارد گرد۔ اتنے بڑے بڑے فتنے ہوں گے، اور فتنوں کے اسپیشلسٹ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، فتنوں کی اکثر روایات انہی سے مروی ہے۔ اس کی وجہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔
ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدان کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایسی ایسی معلومات فراہم کی تھی، خصوصاً فتنوں کے متعلق، اور کسی صحابی کے پاس وہ معلومات نہیں تھی۔ یہ فرمایا کرتے تھے تکون فتنہ تموج فیہا عقول الرجال حتی ما تکاد رجلا عاقلا، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ بڑے بڑے ہوشیار اور عقل مند آدمیوں کی عقل کو وہ ختم کر دیں گے۔ بڑا بڑا سمجھدار آدمی، دانا آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا انجینئر مرزا بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، وہ بھی اس کا فین ہو جائے گا، وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کی زبان بولنا شروع کر دے گا۔ وہ بھی غامدی، پرویزی، فراہیدی، چکرالوی، یہ ٹی وی پہ جو آتے ہیں فتنے ہی ہیں سارے الا ماشاءاللہ، ان کی محبت میں گرفتار ہو کر عقل اور دانی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب میں نے عرض کیا فتنوں کا دور ہے، اور شیطان نے اللہ رب العالمین کو جو چیلنج کیا تھا، جب اس کو راندہ درگاہ قرار دیا گیا، ذلیل رسوا کر کے بے دخل کیا گیا، اس نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کو کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یا اللہ پھر ٹھیک ہے مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اب میں تیرے بندوں سے کچھ نہ کچھ بندے لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے قیامت تک مہلت، لا محدود اختیارات، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو۔ اب شیطان کا جو اصلی وار ہے جو اس نے وہاں پر کہا تھا، اس نے 4-5 چیزیں جو کہی تھی میں کروں گا، ان 4-5 چیزوں کو اگر ہم جمع کرنا چاہیں تو بنیاد ایک ہی نکلتی ہے کہ میں انہیں نت نئے فتنوں کے اندر مبتلا کروں گا۔ اس نے ایک فتنے کی جانب اشارہ کیا کہ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں ان کے ذہنوں میں بات ڈالوں گا۔ ایک کام کیا کریں گے، لَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ یہ تیری مخلوق ہی بدل دیں گے۔ اب یہ کتنا بڑا فتنہ ہے ہمارے ملک میں، ٹرانسجینڈر کا فتنہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں میں ایک اور فتنہ کھڑا ہوا، جوائے لینڈ نامی فلم، پہلے اس کو اوپر پابندی لگائی گئی، پھر اس کے اوپر نظر ثانی ہوئی، 3 صوبوں نے اس فلم کو چلنے کی اجازت دے دی۔ اللہ جزائے خیر دے پرویز الہی کو اور اس کے بیٹے کو جو دیندار ہے، علماء سے پیار کرنے والا اس کا بیٹا، اس نے اپنے والد کو مجبور کیا، بار بار کہا، پرویز الہی کے دماغ میں بھی یہ بات ہے، آخر ہے تو مشرقی روایات کا حامل آدمی، شریف خاندان کا شریف آدمی ہے نا، اور عزت رکھنے والا آدمی ہے، ہم نے کبھی اس کی بہو، کبھی بیٹی سرے بازار نہیں دیکھی، کبھی ان کے منہ سے ایسی نازیبا گفتگو نہیں سنی آج تک جو دیگر لوگوں سے سن لیتے ہیں، خاندانی لوگ ہیں۔ اس نے پھر پنجاب کے اندر اس پہ پابندی لگائی، لیکن کتنی دیر تک پابندی رہتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب اتنے فتنے، اتنی مصیبتیں ہر گھر کے اندر پہنچ گئے ہیں، یہاں پھر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے، کہ ہم نے تو جیسے تیسے زندگی گزار لی، ہمارے دور میں یہ فتنے نہیں تھے، ہمارے دور میں یہ مصیبتیں نہیں تھی، ہمارے ماں باپ کے پاس اس قدر وسائل اور اختیارات نہیں تھے کہ ہمیں یہ چیزیں مہیا کرتے۔ اب ہمارے اس دور میں فتنے بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس کچھ وسائل بھی زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نت نئے فتنے ہیں وہ اتنے سستے پیکیجز میں ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم یہاں پر کیا کریں۔ اب یہاں پر میں اور آپ پھنس گئے بطور والد اور بطور والدہ، ہم ان فتنوں سے اپنے بچوں کو کیسے بچائیں؟ اپنا دامن تو کسی طرح بچا لیں گے نا، چلے جی بچ گیا، اب ان بیچاروں کا ہم کیا کریں جن کی کفالت ہمارے ذمے ہے؟ تو بھائیوں میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم وہ کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے، نہ صرف ہم فتنوں سے بچیں گے بلکہ ہماری نسلیں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گی انشاءاللہ۔ اور ان میں سے پہلی چیز ہے، ہمیں خود اس بات کا پتہ ہو کہ فتنہ ہے کون سا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے
کہ انسان کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ برائی بھی ہے کہ نہیں ہے. عربی کا محاورہ ہے فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. اگر ہمیں ہی یہی پتا یہ برائی ہے، اپنے بچوں کو کیسے کہیں گے اس سے بچو یہ برائی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کو گورنر بنا کے بھیجنا تھا، مشورہ ہوا تو لوگوں سے صلاح مشورہ کیا یہ بندہ کیسا ہے، اسے میں فلاں علاقے کے اندر گورنر بنا کے تعینات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہاں کا نظام چلا لے گا، یہ وہاں خیر خواہی لوگوں کی کرے گا. لوگوں نے کہا جی کیا بات ہے، حاجی صاحب ہیں، بڑے شریف ہیں، زکاتی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، یہ اتنا اچھا ہے اسے برائی کا بھی نہیں پتا. یہ لفظ بڑا عمر فاروق تھے، سمجھ گئے، پکڑ لیا لفظ. جہاں نے دیدہ آدمی، عبقری، جینیس آدمی، جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جینیس کہا تھا اور فرمایا تھا میری امت میں وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ القاء کرے گا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرمایا اللہ نے عمر کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے. عمر جو بھی سوچتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور عمر جو بھی زبان سے نکالتے ہیں وہ حق ہی نکلتا ہے. اب وہ جہان دیدہ صاحب بصیرت، نظر اور بصیرت اور بصارت رکھنے والے آدمی، جب کسی نے کہا نا وہ اتنا اچھا ہے اسے کسی برائی کا نہیں پتا، کہتے اسے برائیوں کا نہیں پتا، کہتے نہیں پتا، کہتے پھر نہیں اس کو مقرر کرنا. لوگوں نے پوچھا کس لیے؟ کہا یہ برائیوں سے کیسے منع کرے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ برائی ہوتی ہے. جب تک اس کو برائی کا پتہ نہیں ہوگا یہ لوگوں کو برائیوں سے روکے گا کیسے؟ میں نے ابھی تمہید میں عرض کیا جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فتنوں کا اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے اور فتنوں کی اکثر روایات انہی سے مروی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کچھ کانوں میں باتیں بتائی اور وعدہ لیا حذیفہ یہ باتیں کسی کو بتانی نہیں ہیں. ان کا تعلق دینیات کے ساتھ نہیں تھا، ان باتوں کا تعلق محض معلومات کے ساتھ تھا. معلومات تھی کہ فلانا منافق ہے، فلانا یوں ہے، فلانا یوں ہے. اب اس میں دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نافذ ہو چکا، اسلام پھیل چکا، منافق دب چکے، اب کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ بڑے بڑے صحابہ آ کے پوچھتے، وہ نہیں بتاتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ بلایا اور کہا حذیفہ یہ فتنے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فتنوں کے بارے میں کچھ بتاؤ. کہتے امیر المومنین کوئی بات نہیں، فتنے چھوٹے موٹے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا، پڑوسی سے حسن سلوک کرنا، نمازیں پڑھنا. انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. کہنے لگے نہیں حذیفہ میں کسی اور فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. تموج کموج البحر، وہ فتنہ ایسے پھیلے گا جیسے سمندر کی بپھرتی ہوئی موجیں پھیلتی ہیں. جب سمندر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور سمندر بستیوں کو غرق اور تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس طرح وہ فتنہ آئے گا، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ. پھر بات کو گول مول کر گئے کیونکہ کہا تھا نا بتانا نہیں ہے. کہا امیر المومنین آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ آپ کے اور اس فتنے کے درمیان ایک دروازہ ہے. عمر فاروق نے پوچھا مجھے پھر بتاؤ وہ دروازہ ٹوٹے گا کہ دروازہ کھل جائے گا؟ کہا وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا. جناب عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمانے لگے کاش وہ دروازہ کھلتا ٹوٹتا نہ. جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت اپنے دوستوں کو اور شاگردوں کو سنائی، انہیں کہا استاد جی ہمیں یہ بتائیے عمر فاروق جانتے تھے کہ فتنے کی راہ میں رکاوٹ کون سا دروازہ ہے؟ کہتے ہاں وہ عمر فاروق کی ذات مراد تھی. عمر فاروق اس ذات ان کی مراد تھی. جب تک وہ موجود تھے اسلام میں فتنے نہیں آئے. عمر فاروق اسی لیے کہہ رہے تھے کاش وہ دروازہ کھلتا ٹوٹتا نہ. کھل جاتا تو بند تو ہو جاتا، بعد میں فوت ہو جاتا میں، لیکن مجھے شہید تو نہ کیا جاتا، مارا نہ جاتا، تاکہ مشرکوں اور منافقوں کے ہاتھ میں ایک راستہ آ جاتا، اگر خلیفہ مقاصد پورے نہیں کرتا تو اس کو شہید کر دو. بعد میں ایسا ہی کیا نا، عمر فاروق بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید کر دیے گئے، علی مرتضیٰ بھی شہید کر دیے گئے، جناب حسن بھی شہید کر دیے گئے، جناب حسین بھی شہید کر دیے گئے.
عبداللہ بن زبیر بھی شہید کر دیے گئے، ایک طویل داستان ہے۔ یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چیزوں کا کیسے پتا؟ وہ فرمایا کرتے تھے کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ فرمایا لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے، جنت کی باتیں پوچھا کرتے، میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فتنوں کے بارے میں سوال کیا کرتا، مخافۃ ان یدرکنی، مجھے یہ ڈر ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو فتنہ آ جائے میں اس کے اندر مبتلا ہو جاؤں۔ یہ فتنوں کے اسپیشلسٹ بن گئے۔ کس لیے بن گئے؟ اس لیے کہ فتنوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی۔ آپ سے میری پہلی گزارش یہ ہے، بطور سرپرست والد اور والدہ ہمیں خود موجودہ دور کے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان کے بارے میں مکمل آگاہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے بچوں کا آئی کیو لیول بہت تیز ہے، وہ ذہانت میں ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے ذہانت ہوتی تھی حقیقی، اب ذہانت ہو گئی ہے مصنوعی، اور مصنوعی ذہانت ان کے اندر ایسی پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر سوال کا جواب نہ نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ آپ سے وجہ ریزن مانگتے ہیں، کیوں، وجہ بتاؤ کیوں نہیں کرنا۔ آپ ہر سوال کے جواب میں ہر سوال کے جواب میں یہ نہیں کہتا چپ کر تینوں کی پتا، میں نہیں کہنا پیا تینوں، بس میں کہتا تھے بس کہتا، ایسے کام نہیں چلنا۔ آپ نے اگر جوائے لینڈ سے منع کرنا ہے، آپ نے اگر میرا جسم میری مرضی سے منع کرنا ہے، اگر آپ نے اس طرح کی بیہودہ چیزوں سے منع کرنا ہے تو میرے عزیزوں ہمیں اس بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اپنے بچوں کی ذہن سازی کر سکیں، ان کا مائنڈ سیٹ کر سکیں، ان کے دل و دماغ میں دین اور مذہب اتارنے کے ساتھ ساتھ برائی کی نفرت بھی اتار سکیں۔ جہاں ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سکھائیں، وہاں انہیں فتنوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے، فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اور دوسری چیز جس سے ہمارے بچے بچ سکتے ہیں، بچوں کا چیک اینڈ بیلنس پورا رکھیں۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا مصروف نہ کر لیں کہ آپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت ہی باقی نہ بچے۔ وہ ذمہ داری ہے، ہمارے زیر کفالت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے لگایا ہے وہ ضروریات پوری کرنا ہے، سہولیات دینا واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے میں اور آپ کے ذمے جو چیز لگائی ہے، ہم نے اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنی ہے، اس کا سوال اللہ نے کرنا ہے۔ سہولیات نہیں دے سکیں گے، اللہ نے اس کے بارے میں قطعاً ہم سے نہیں پوچھنا۔ اور ہم عجیب اللہ کی مخلوق ہے، ہم ضروریات پوری کرتے کرتے سہولیات سے آگے فضولیات پوری کرنی تک پہنچے ہوئے۔ میں ابھی یہ رو رہا ہوں کہ ضروریات تک محدود رکھو، سہولیات کے لیے کوشش کرو۔ ہم نے ضروریات سے قدم نکالا، سہولیات میں پہنچے، سہولیات سے قدم نکالا، بچوں کے لیے فضولیات کا بندوبست بھی کرنا شروع کر دیا۔ ضرورت پوری کریں، سہولت کے لیے انسانی کوشش کریں، حلال کوشش کریں، جائز کوشش کریں، ناجائز کوشش نہ کریں۔ اور فضولیات تو بچوں کی بالکل پوری نہیں کرنی ہے۔ اب دیکھیں فتنے کیسے کیسے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ اس سے بڑا کوئی شیطان ہے جو میرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے؟ موجودہ دور میں اس سے بڑا بھی کوئی شیطان ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ انٹرنیٹ کا فتنہ، سیٹلائٹ کا فتنہ، کیبل کا فتنہ، ٹی وی کا فتنہ، پھر موبائل کو تو پتہ ہی نہیں ساتھ والا کر کیا رہا ہے۔ جیسے خواب ہوتا ہے نا، بندہ نیند میں خواب دیکھتا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا کیا خواب دیکھ رہا تھا، ایسے ہی ماشاءاللہ موبائل ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں بندہ کیا کر رہا ہے۔ بابا نے اپنا پکڑا ہے، بی بی نے اپنا پکڑا ہے، بھائی نے اپنا پکڑا ہے، چھوٹے نے اپنا پکڑا ہے، چھوٹی نے اپنا پکڑا ہے۔ اگر بچے رو رہے ہیں چپ کرے ہاتھ سے موبائل پھڑا دو، چلو جی۔ یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں اشارہ فرمایا تھا، یوشک لا یوشکن اللہ ان یصب علیکم الشر من السماء حتی یبلغ القیافی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت پر ایسا شر نازل فرمائے گا، اگر صحرا میں لگا خیمہ ہوگا وہ بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ میں ایسا شر میری امت پہ نازل ہوگا آسمان سے، یصب علیکم الشر من السماء، وہ فتنہ آئے گا آسمان سے۔ یہ سیٹلائٹ، یہ انٹرنیٹ، یہ آسمانی فتنے، یہ خلاؤں میں،
یہ فضاؤں میں، یہ ہواؤں میں، یہ وہاں چھوڑے جاتے ہیں. یہ ریڈیائی لہریں ہوتی ہیں جو مخصوص، اب تارے ہیں نا جو آسمانوں پہ اوپر ہی لگی ہوئی ہے نا، تارے ساری جتنی بھی لگی ہیں، کوئی نیچے سے تو نہیں آ رہی. یہ تو ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے نا، ایک تھرڈ ورلڈ کا حصہ ہے ہم. جو ہمارے ہاں یہ کھوٹے سکے چلتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں تو یہ تارے نہیں بچتی، وہاں تو بیٹھے بٹھائے گھر میں چیزیں پہنچتی ہیں. تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک شر نازل ہوگا، فتنہ نازل ہوگا آسمان سے، اور وہ فتنہ اتنا اثر انگیز ہوگا. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، نیٹ موجود ہے. آپ صحرا میں ہیں، نیٹ موجود ہے. کہاں کہاں کوریج نہیں پہنچ رہی مجھے بتائیے. آپ بیت الخلاء میں ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، دنیا کے کسی حصے میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی واٹس ایپ چل رہا ہے، وہاں بھی فیس بک چل رہا ہے، وہاں بھی ٹویٹر چل رہا ہے. دنیا کو جو ہے ایک گاؤں بنا دیا ہے، گلوبل ولیج بنا دیا ہے، چھوٹا سا گاؤں بنا دیا ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کے شر یہ آپ کے پاس نہیں پہنچا ہوا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا فتنہ ہے، اگر میری امت کے لوگ صحرا میں خیمہ لگا کے بھی بیٹھے ہوں گے، وہ فتنہ وہاں بھی پہنچ جائے گا. تو والدین کو چاہیے چیک اینڈ بیلنس رکھیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ادارہ چلانے کے لیے ویسے مینجمنٹ کے کچھ اصول بتائے ہیں، اور آج دنیا انہی اصولوں پہ قائم ہے. انہوں نے 4 اصول دیے ہیں. کوئی بھی ادارہ چلانا ہے، کوئی بھی تنظیم چلانی ہے، تحریک چلانی ہے، گھر چلانا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے، فرماتے 4 چیزیں کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں سمجھتا ہوں بچوں کی تربیت کے لیے بھی ہمیں انہی 4 چیزوں کا آزمانا چاہیے. وہ فرماتے پہلی چیز ہے مناظرہ. اس کو دیکھتے رہو، چیک اینڈ بیلنس رکھو. دیکھو بچہ کر کے رہا ہے، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ. ہر بات پہ نہ بھی نہیں کرنی، ہر بات پہ ہاں بھی نہیں کرنی. چیک اینڈ بیلنس، چیک رکھو. فرماتے اگر چیک اینڈ بیلنس سے کام نہیں چلتا، نگرانی سے کام نہیں چلتا، پھر اس کے بعد تم نے محاسبہ کرنا ہے. تم نے پھر نگرانی کے بعد اگلا کام پوچھ گچھ کرنا شروع کر دینی ہے، تربیت کرنا شروع کر دینی ہے، ہلکی سی سختی کرنا شروع کر دینی ہے. اگر دیکھنے سے، چیک اینڈ بیلنس سے اور محاسبے سے کام نہیں چلتا، معاملہ خراب ہوتا ہے، فرماتے معاقبہ، پھر اس کے بعد تیسرا کام تم نے سزا دینا ہے. پھر سزا کی طرف آؤ. اور فرماتے اگر دیکھنے سے بھی اور نگرانی سے بھی، چیک اینڈ بیلنس اور محاسبے سے بھی اور سزا دینے سے بھی کام نہیں چلتا، کہتے اس ورکر کو اپنے ادارے سے نکال دو. اب ہم، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں تو یہ کہہ نہیں سکتا کہ بچوں کو گھر سے نکالیں گے، نکال بھی نہیں سکتے، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، اور ذمہ دار آدمی ایسا بالکل قطعاً نہیں کرتا. لیکن کم از کم اتنی گزارش میں کر سکتا ہوں، چوتھی کو ہم چھوڑ دیں، ہم یہ 3 باتیں کریں. بچوں پر مکمل نگرانی کریں. اللہ کے بندو، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. خاموشی، شک نہیں کرنا، شک کبھی نہیں کرنا. کبھی بھی شک اور گمان کی بنیاد پہ کوئی قدم نہیں اٹھانا. پک کرنا ہے اچھے طریقے سے نگرانی اور خیر خواہی کی بنیاد پہ، تذلیل کے لیے نہیں، توہین کے لیے نہیں، رسوا کرنے کے لیے نہیں، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے، ان کو فتنوں سے بچانے کے لیے نگرانی کرو. نگرانی کے بعد حساب لو ان سے، یہ کیا تو کیوں کیا، یہ کیا تو کیسے ہوا. اور اس کے بعد ہلکی پھلکی سزا ہو. اس کے بعد میں نکالنے کا کبھی نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں یہ 3 کام ہی کر لیں گے تو انشاءاللہ بچے ہمارے ان فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے. اور تیسری اور آخری آج کی چیز، چیزیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، تیسری اور آخری چیز، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پختہ اہل علم کی صحبت میں دے دو، جو صحیح معنوں میں علماء ہیں، جو امت کے سر کا تاج ہے. دیکھیں ہر بندے کے پاس علم برابر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے. صحابہ علم میں برابر نہیں تھے، انبیاء علم میں برابر نہیں تھے، فقہاء علم میں برابر نہیں تھے. بس اوقات اساتذہ کا علم شاگردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے، اسی اللہ کی تقسیم میں راضی ہونا چاہیے. کتنے اساتذہ ہو گئے امام بخاری کے، آج لوگ ان کو جانتے ہیں تو امام بخاری کی وجہ سے جانتے. امام بخاری آگے نکل گئے. اللہ نے کسی نہ کسی کو کوئی امتیاز دینا ہوتا ہے، کوئی مقام دینا ہوتا ہے، اللہ اس کو نکال دیتا. اللہ کی مرضیاں چلتی ہیں.
میری اور آپ کی مرضی تھوڑی چلنی ہے. تو ایسا بندہ جس کی بات میں پختگی جھلکے، جس کے نظریات اور عقائد کے اندر درستی نظر آئے، صحیح بات کرے، اور اس کے مسئلے 100 میں سے 95 صحیح ہوتے ہیں، 90 صحیح ہوتے ہیں، 80 اور 85 صحیح ہوتے ہیں. چند مسئلوں کے اندر اگر وہ تھوڑی بہت اجتہادی غلطی کر بھی لیتا ہے، اللہ تو اس کو بھی ثواب دیتا ہے. تم اس کے خلاف کیوں ہو جاتے ہو؟ ایک صحیح عالم دین اگر غلط مسئلہ بھی بتا دیتا ہے، محنت کرنے کے بعد اللہ اس کو غلط مسئلہ بتانے کا بھی ایک ثواب دیتا ہے کہ اس نے کم از کم مسئلہ تلاش تو کیا ہوتا ہے، مسئلے کے لیے کتابیں تو کھنگالی ہوتی ہیں، اپنے دماغ کو حرکت تو دی ہوتی ہے نا. باقی صحیح اور غلط ہونا یہ میرے اللہ کے اختیار میں. تو گزارش یہ ایسا عالم جس کی فتنوں پہ نظر ہو، جدیدیت پہ نظر ہو، خصوصی طور پر جس کے بارے میں یہ پتا ہو جدید مسائل پہ اس کی گرفت ہے، اور دور حاضر کے مسائل کو یہ بہت اچھی طرح جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور اس کو بات کرنا بھی آتی ہے، بات سمجھنا سمجھانا بھی آتی ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، خود بھی وابستہ ہو جائے، اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کرے. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مال کو بھی فتنہ قرار دیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا جو مال ہے نا تمہارے، یہ تمہاری اولادیں، یہ تمہارے لیے کسی فتنے سے کم نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ایک مزاج بن گیا ہے، دیکھیں تاریخ جو ہمیں ملتی ہے نا 5000 سالہ یا 6000 سالہ، کبھی بھی دنیا میں کسی بندے کو اس وجہ سے عزت نہیں ملی تھی کہ وہ مالدار ہے. دنیا میں ہمیشہ عزت ملتی تھی علم اور عمل کی بنیاد پہ، تقوی طہارت کی بنیاد پہ. پوری 6000 سالہ تاریخ کھنگال جائے، اس دور کو چھوڑ کر، کیپٹلزم کا دور چھوڑ کر، سرمایہ دارانہ نظام، سرمایہ داری کا دور چھوڑ کر، یہ تو اب ہے، یہ بل گیٹس ہے، یہ وارن بلفٹ ہے، یہ ولید بن طلال ہے، یہ شہزادہ عبداللہ ہے، یہ امیر قطر ہے، یہ امیر بحرین ہے، اس کے اتنے اربوں ڈالر ہیں. تاریخ میں کہیں کسی کی تعریف نہیں کی گئی اس وجہ سے. ایک بندہ ملتا ہے جس کا تاریخ میں ذکر آتا ہے، بے بہا دولت تھی جس کے پاس، اسے قارون کہا جاتا ہے، اور اسے ہمیشہ لعن طعن اور برائی کہا گیا ہے. ایک بندہ تاریخ میں ملے گا. اب یہ مال فتنہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. دیکھا کہ یہ میرے سٹینڈرڈ کے لوگ نہیں ہیں، یہ غریب مسکین ہے، میرے پاس سونے کے انبار ہیں، چاندی کے انبار ہے، لاؤ لشکر ہے. وہ فرعون کے ساتھ مل گیا. کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تعلق موسوی قوم سے تھا، جا کے مل گیا فرعون سے، ان کا بن گیا حمیتی. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ القوہ. اللہ فرماتا اس کا خزانہ چھوڑو، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے بڑے اونٹ ہوتے تھے، اس کی خزانوں کی چابیوں کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے بندے رکھے تھے. خزانہ تو پتہ نہیں کتنا ہوگا، اور شوخہ کتنا تھا. جب نکلتا اپنا خزانہ ساتھ لے کے نکلتا، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی ڈی سی، کوئی ایس پی، کوئی ایس ایس پی، کوئی بڑا بندہ 50-60 گاڑیوں کا ہوٹر ساتھ چلتا تھا، یار زندگی دینا نہیں. کیا زندگی ہے ان کی؟ زندگی میری اور آپ کی ہے، سکون سے آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. ان کی کیا زندگی ہے جن کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں مار نہ دے، کوئی ہمیں نقصان نہ دے دے. زندگی تو ہم لوگوں کی الحمدللہ. فخرج علی قومہ فی زینتہ، جناب اپنی قوم میں نکلا بڑے لاؤ لشکر لے کر، پورا سونا چاندی، پورا سامان ساتھ، خزانہ ساتھ. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اللہ فرماتے ہیں وہ جب نکلا ہے نا، وہ لوگ جو دنیا کے لالچی، دنیا پرست تھے، جو زر پرست تھے، دنیا چاہتے تھے، ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو ملا ہوا ہے. آج نکلتی ہے نا وہ امیدیں باہر آتی ہے نا، جب بڑا بندہ دے دے، ہائے میں بھی اپنے موڈے کا بیاہ ادھر ہی کراں گا، میں نے بھی کڑی کا بیاہ کرا گا، میں بھی انج ہی کراں گا، اللہ سانو بھی پیسہ دے گا، اسی بھی ایج ہی کرا گے، میں بھی انج ہی جانا گا. وہ یہی ان کے ذہن میں یرید الحیات الدنیا، دنیا کے طلبگار کہہ رہے کاش ہمیں بھی سارا کچھ مل جائے جو قارون کو ملا ہوا ہے. موجے تو قارون کی ہے، انہ لذو حظ عظیم. اب میں نے کہا تھا نا
فتنوں سے بچنا ہے تو اہل علم کا دامن تھام لے. اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، وہاں علم والے بھی موجود تھے، وہ اس دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور جن ذرائع سے قارون نے مال اکٹھا کیا تھا ان ذرائع کی حرمت کو بھی سمجھتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. او اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ لینا ہے، آخرت کے لیے کوشش کرو، اس میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن پھر قارون اسی لاؤ لشکر کے ساتھ شوخی شرارت کے ساتھ نکلا ہے. فخسفنا به وبداره الارض، اپنے خزانے سمیت زمین میں اب دفن ہونا شروع ہو گیا. چلو جی، زمین میں اندر جا رہا ہے اور قیامت تک یہ ایسے ہی جاتا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھا ہوا ہے، قیامت تک اس خزانہ اس کے سر کے اوپر ہے اور یہ زمین کے اندر ہی دفن ہوتا رہے گا. آپ سر پہ 10 کلو کا مجھے مسلسل بوجھ اٹھا کے دکھا، تو چکھ لے، مزے دے، خزانے دے. اب دیکھیں اگلا جملہ دیکھیں، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. اللہ فرماتے ہیں وہی لوگ جو کل کو مال و دولت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہتے شکر ہے اللہ نے انسان بچا لیا، شکر ہے ہم بچ گئے. علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ لکھا ہے بڑا شاندار جو ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علماء کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے فتنہ دور سے آتا دیکھ کے پہچان کے یہ فتنہ ہے. اہل علم میں علم کی بدولت یہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ فتنے کو دور سے آتا دیکھتے ہیں، لوگوں کو خبردار کرتے ہیں بچ جاؤ. لیکن عام لوگ فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد جانتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچا جائے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں ہم اگر اپنی زندگی میں لائیں، اللہ کے فضل و کرم سے بڑی امید ہے ہم بھی فتنوں سے بچیں گے، ہماری اولاد بھی ان سے محفوظ رہے گی. اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.